25वां बाब। 7वां साल। और खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ, तो उसकी जमीन भी खुदावंद के लिए सब्बत को माने। तू अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरिस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना। लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खास आराम का सब्बत हो। ये सब्बत खुदावंद के लिए हो। इसमें तू न अपने खेत को बोना और न अपने अंगूरस्तान को छांटना और न अपनी खुदरो फसल को काटना और न अपनी बेछटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये जमीन के लिए खास आराम का साल हो। और जमीन का ये सब्बत तेरे और तेरे गुलामों और तेरी लौंडियों और मजदूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बाइस होगा। और उसकी सारी पैदावार तेरे चौपायों और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खौरिश ठहरेगी। वाह गुजाश्तगी। और तू बरसों के 7 सब्बतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना। और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सब्बतों की मुद्दत कुल 49 साल होंगे। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फूंकवाना। तुम कफारे के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फूंकवाना। और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना और तमाम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आजादी की मनादी कराना। ये तुम्हारे लिए यूबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का मालिक हो और हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाए। वो 50वां बरस तुम्हारे लिए यूबली हो। तुम उसमें कुछ ना बोना और ना उसे जो अपने आप पैदा हो जाए काटना और ना बेछटी ताकों का अंगूर जमा करना, क्योंकि वो साले यूबली होगा, सो वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे। तुम उसकी पैदावार को खेत से लेकर खाना। उस साल यूबली में तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर तू अपने हमसाये के हाथ कुछ बेचे या अपने हमसाये से कुछ खरीदे, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। यूबली के बाद जितने बरस गुजरे हों उनके शुमार के मुआफिक तू अपने हमसाये से उसे खरीदना और वो उसे फसल के बरसों के शुमार के मुताबिक तेरे हाथ बेचे। जितने ज्यादा बरस हों उतना ही दाम ज्यादा करना और जितने कम बरस हों उतनी ही उसकी कीमत घटाना, क्योंकि बरसों के शुमार के मुआफिक वो उनकी फसल तेरे हाथ बेचता है। और तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना, बल्कि तू अपने खुदा से डरते रहना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। 7वें साल का मसला। सो तुम मेरी शरीयत पर अमल करना और मेरे हुक्मों को मानना और उन पर चलना, तो तुम उस मुल्क में अमन के साथ बसे रहोगे और जमीन फलेगी और तुम पेट भर कर खाओगे और वहां अमन के साथ रहा करोगे। और अगर तुमको ख्याल हो कि हम 7वें बरस क्या खाएंगे, क्योंकि देखो हमको ना तो बोना है और ना अपनी पैदावार को जमा करना है, तो मैं 6ठे ही बरस ऐसी बरकत तुम पर नाजिल करूंगा कि 3 साल के लिए काफी गल्ला पैदा हो जाएगा। और 8वें बरस फिर जोतना, बोना और पिछला गल्ला खाते रहना, बल्कि जब तक 9वें साल के बोए हुए की फसल ना काट लो उस वक्त तक वही पिछला गल्ला खाते रहोगे। अमलाक की वाह गुजाश्तगी। और जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि जमीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो, बल्कि तुम अपनी मिल्कियत के मुल्क में हर जगह जमीन को छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मिल्कियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा ले।
اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے، اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے، تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے، اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیلدار شہر میں ہو، تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورے 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے، تو اس فصیلدار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے، اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سال یوبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ تو بھی لاویوں کے جو شہر ہیں، لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں، اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا اور اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یوبلی میں چھوٹ جائیں، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں، پر ان کے شہروں کی نواحی کے کھیت نہیں بک سکتے، کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں۔ غریب اور محتاج کے قرضے۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو تو اسے سنبھالنا، وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنی خدا کا خوف رکھنا، تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا، اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو اسی لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کینان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ غلاموں کی آزادی۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے، تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا، بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے۔ اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں۔ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا۔ اور تیرے جو غلام اور تیری جو لونڈیاں ہوں، وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں، انہی میں سے تم غلام اور لونڈیاں خریدا کرنا، ماں سوا ان کے ان پردیسیوں کے لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بود و باش کرتے ہیں، اور ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں تم خریدا کرنا، اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے، اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروثی ملکیت ہوں۔ ان میں سے تم ہمیشہ اپنے لیے غلام لیا کرنا، لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے، تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے، اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے،
یا اس کا چچا یا تاؤ یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کو چھڑا سکتا ہے، یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یوبلی تک حساب کرے، اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو، یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر یوبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپاؤں میں وہ خریدا گیا تھا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے، اور اگر سال یوبلی کے تھوڑے سے برس رہ گئے ہوں تو وہ اس کے ساتھ حساب کرے اور اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے، اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ رہے جس کی اجرت سال بسال ٹھہرائی جاتی ہو، اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے۔ اور اگر وہ ان طریقوں سے چھڑایا نہ جائے تو سال یوبلی میں بال بچوں سمیت چھوٹ جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔